شیطان کسی پر کیوں مسلط ہوتا ہے پتہ ہے؟ کس راستے سے مسلط ہوتا ہے پتہ ہے؟ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی کسی سے ایک حرف پہ آپ نے نہیں پڑھا۔ یہ کتاب کس کو گائیڈ کرتا ہے؟ ایک جگہ قرآن میں اللہ نے کہا ہدی للناس، ہدایت کے 3 درجے ہیں۔ یہ تقوی والے کون لوگ ہیں بھائی؟ اب آپ بولتے ہوں گے کہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو چھوڑ دینا ہے۔ نہیں بھائی، تقوی کا مطلب اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگل چلے جانے کا نام نہیں ہے، اسکول کالج کو چھوڑ کر ملا بن جانے کا نام تقوی نہیں ہے۔ سامان وہی تھا مگر اس میں اقامت تھی اور اس میں اقامت نہیں تھی۔ نماز کے بارے میں بھی یہی بات ہے۔ انسان جو ہے 2 ہی چیز کام کرتا ہے، یا تو جان دیتا ہے یا تو مال دیتا ہے، اور عبادت بھی 2 ہی قسم کا ہے۔ مفتی خورشید اسعودی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی خورشید اسعودی کو سبسکرائب کریں۔ اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ جو سورہ بقرہ جو ہے، یہ سورہ بقرہ، اس کو علماء نے سنام القرآن کا نام دیا ہے۔ سنام القرآن کا مطلب، سنام کہتے ہیں چوٹی کو، کہ جس طرح چوٹی سب سے اونچے مقام پر ہوتا ہے تو اسی طرح یہ سورہ بقرہ اونچے مقام رکھتا ہے پورے قرآن مجید میں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں رہتا، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ شیطان انسان کو مایوس، ایک ہے کہ آسیبی حالات جیسے جن، بھوت، پریت وغیرہ، جو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے، جو سورہ بقرہ پڑھتا ہے، شیطان کا تسلط اس پر نہیں رہتا ہے۔ اچھا، شیطان کسی پر کیوں مسلط ہوتا ہے پتہ ہے؟ کس راستے سے مسلط ہوتا ہے پتہ ہے؟ شیطان جو جس راستے سے مسلط ہوتا ہے وہ غم دے کر، وہ مصیبت کی وہم دے کر، تو مصیبت کا وہم دے کر شیطان اس کے راستے سے کیا ہوتا ہے؟ داخل ہوتا ہے۔ اور مصیبت کا وہم کسے ہوتی ہے؟ اس انسان کو زیادہ مصیبت کی وہم ستاتی ہے جسے جو ہے، جس کو دنیا اور آخرت کے تعلق سے زیادہ علم اس کے پاس نہیں ہے، جس کے پاس جو ہے زندگی گزارنے کے طور طریقے کا علم اس کے پاس نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، علم نہیں ہے تو کام غلط کرے گا، جب کام غلط کرے گا تو مصیبت آئے گی، اور جب مصیبت آئے گی تو پھر شیطان اس راستے سے کیا ہوگا؟ داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو سورہ بقرہ جو پڑھتا ہے، سورہ بقرہ جو سمجھتے ہیں، سورہ بقرہ جس کے مفہوم و معنی کو جو جانتے ہیں، ان کے نزدیک شیطان مسلط نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ سب کچھ جان چکا ہے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے اور آخرت کی حقیقت کیا ہے۔ دنیا و آخرت کے جو بھی مسائل ہوں، اور علل خصوص اس دنیا کے مسائل کو تو سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے بالتفصیل ہر چیز کا تذکرہ فرما دیا۔ سب سے پہلے جس کا تعلق ہے ہمارا ایمان سے، ہمارا تعلق ہے، ایمان کے تعلق سے تفصیلی باتیں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمائی۔ اور دوسری چیز جو ہے، ایمان کے بعد عمل یعنی نماز، عبادات کا تعلق ہے۔ عبادت کے تعلق سے، حج کے تعلق سے، زکوٰۃ کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے ساری باتوں کا اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں تذکرہ کیا۔
اور تیسری جو وجہ ہے وہ معاشرت، اس کے تعلق سے بھی اللہ رب العزت نے بہت ساری باتیں اس کے اندر کیا، اخلاق کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں اس کے اندر اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ اور سب سے پہلی چیز کہ ہم اس کے اندر اللہ رب العزت نے ہسٹری کو بیان کیا، پچھلے قوموں کے واقعات کا اللہ رب العزت نے اس کے اندر تذکرہ کیا۔ کیوں؟ تاکہ انسانی تاریخ ہمیشہ قدم سے قدم ملا کر چلتی ہے، کہ یہ دنیا کا اصول ہے کہ پوری دنیا میں ایک انسان اگر کسی چیز سے افیکٹ ہوا ہے، کسی چیز سے ایک انسان کو نقصان ہوا ہے، تو یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ سارے انسان کو یہ چیز افیکٹ کر سکتی ہے۔ ایک دوے سے اگر کسی انسان کو کوئی بیماری آ جائے تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اب اس دوے سے انسان کیا ہو سکتا ہے؟ بیمار ہو سکتا ہے، یا اس چیز سے انسان کو اچھا ہو سکتا ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں اسی بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی مسائل ہیں، ان تمام کے مسائل کو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں بے انتہا بلاغت اور فصاحت کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا ہے، اور پچھلے قوموں پر کیا واقعات آئے، اور علی الخصوص بنی اسرائیل، کیونکہ ہم جس امت میں پیدا ہوئے وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، کہ ہم سے پہلے ایک بڑی امت گزری ہے جس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے ان کو کیسے عروج دیا، کیسے ان کو ترقی دیا، اور کس بنا پر، کس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو اس دنیا میں ذلیل و خوار کیا، یہ واقعہ اللہ نے بیان کر کے مجھے اور آپ کو یہ بتا دیا کہ اگر تم بھی صحیح رہو گے تو میں بھی تم کو عروج عطا کروں گا، اگر غلط روش اختیار کر لو گے تو میرے یہاں تو کوئی رشتہ داری اور کوئی بھاگے داری کسی کی نہیں چلتی ہے۔ اللہ کا قانون ہے، اس قانون پر جو فٹ ہوتا ہے اسے ترقی ملتی ہے، اور اس قانون پر جو فٹ نہیں ہوتا ہے اسے ناکامی ملتی ہے۔ اس لیے سورہ بقرہ کے شروع ہی میں اللہ رب العزت نے 3 لوگوں کے احوال بیان کیے، 3 لوگوں کے احوال بیان کیے۔ ایک وہ لوگ جو کامیاب ہیں اللہ کے نزدیک، کیونکہ بات جب شروع کی جاتی ہے تو ہمیشہ آپ جب بھی گفتگو کریں گے، جب بھی لیکچر دیں گے، جب بھی تقریر کریں گے، جب بھی کسی کو کوئی بات کہیں گے تو آپ پہلے پازیٹیو چیز کا پہلے تذکرہ کیجئے، پہلے پازیٹیو چیز، اس کے ذریعے کیا ہو جاتا ہے؟ ذہن مطمئن ہو جاتا ہے، ذہن میں ایک آس بڑھ جاتی ہے، اور بولنے والے سے ایک محبت ہو جاتی ہے۔ کوئی انسان آپ کو خوشخبری سنا رہا ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھیں گے؟ خوشی کے نظر سے دیکھیں گے، اچھے موڈ سے دیکھیں گے، پھر آگے کی باتیں بھی وہ سن لے گا۔ مگر پہلے ہی آپ نے جب بات شروع کی تو پھر گولے داغنے شروع کر دیے، نیگیٹو باتیں آپ نے شروع کر دی، اور لان تان آپ نے شروع کر دی، تو پہلے ہی مرحلے میں آپ سے وہ کیا ہو جائے گا؟ بھاگ جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید کو جو سورہ فاتحہ کے بعد اپنے کلام مجید کو جو سورہ بقرہ سے شروع کیا ہے، پہلے پازیٹیو لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے، پہلے وہ اچھے لوگ، وہ تقوی اللہ کے نزدیک کیسے لوگ معیار رکھتے ہیں، کیسے لوگ اللہ کے کھاتے میں کامیاب لکھے جاتے ہیں، کیسے لوگ اللہ کے نزدیک کامیاب ہیں، اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا۔ اللہ فرما رہے ہیں الف لام میم، الف لام میم، اس کا کیا معنی ہے بھائی؟ الف لام میم کا کیا معنی ہے؟ الف لام میم کے تعلق سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف مقطعات، یعنی یہ حروف کا معنی و مفہوم کچھ نہیں ہے، یہ کوڈ ہے، ایک سیکریٹ کوڈ ہے اللہ رب العزت کا، جو جس کا معنی اللہ رب العزت نے ہو سکتا ہے کہ اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا ہو، مگر اللہ نے یہ منع کر دیا ہو کہ اس کی بات ابھی نہیں بتانا ہے، آخرت میں بندوں کو بتا دیں گے۔ اس کی ایک وجہ، اسی لیے اس الف لام میم کا جتنے بھی مفسرین، محدثین، علماء، فقہاء گزرے ہیں، سب اس کا ایک ہی ترجمہ کرتے ہیں واللہ اعلم بمرادہ، اس کے معنی و مفہوم کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اچھا، یہ جو الف لام میم
علماء نے ایک بہت اچھی بات لکھی ہے اس کے ضمن میں کہ الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، ٹھیک ہے؟ یا تو الف لام میم تین حرفی ہے، یا الف لام میم صاد 4 حرفی ہے، الف لام میم ہا میم عین سین قاف یہ 5 حرفی ہے، کاف ہا یا عین صاد غالباً یہ 6 حرفی ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے ان الفابیٹ کا جو تذکرہ فرمایا ہے یہ ایک پیغام دینا چاہتے ہیں لوگوں کو، کیونکہ یہ تو بات آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی کسی سے ایک حرف بھی آپ نے نہیں پڑھا، ہے نا؟ ایک حرف بھی آپ نے کبھی نہیں پڑھا، ٹھیک ہے؟ اور خود قرآن میں اللہ نے آپ کو امی کہا. کیا مطلب ہے کہ آپ نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی. تو اگر کسی کو پڑھانا ہوتا ہے تو آپ پہلے کس سے پڑھاتے ہیں؟ کسی بھی جو بچہ ہو، بالکل کورے دماغ کا بچہ، چھوٹا بچہ ہو یا کوئی بھی بڑا انسان آ جائے، آپ کو کہے کہ مجھے بنگلہ سکھا دیجئے، پڑھنا لکھنا، جتنا بڑا ہو جتنا بوڑھا ہو، یا کوئی بھی بندہ آ جائے جو قرآن نہیں پڑھا ہے آپ کے پاس آ جائے اور وہ کہے کہ مجھے قرآن پڑھنا سکھا دیجئے، کیا آپ ڈائریکٹ اس کو قرآن دے دیں گے؟ نہیں دیں گے. پہلے الفابیٹ سکھائیں گے، نورانی قاعدہ دیں گے، الف با تا ثا اے بی سی ڈی آپ سکھائیں گے، ہے نا؟ تو یہ جو الف لام میم را کاف ہا یا عین صاد، یہ بتا کر اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں ہم نے اپنے نبی کو جو علم دیا ہے بالکل بیسک سے علم دیا ہے، اوپر کا علم انہیں نہیں دیا ہے. یہ صرف ایسا نہیں کہ مضمون کو جانتے ہیں بلکہ ایک ورڈ کو بھی جانتے ہیں جیسے تم پڑھتے ہو. یہ میں نے علم دیا ہے، یہ بتانے کے لیے اس طرح کے اللہ رب العزت نے سورت کے بعد سورتوں کے شروع میں اس کو لایا ہے. پھر اللہ فرما رہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ ذالکہ، ہم نے سورہ فاتحہ پڑھا، جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ سے یہ دعا کی تھی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے، سیدھے راستے کی طرف مجھے گائیڈ کیجیے. یہ اللہ سے ہم نے دعا کی. جب ہم نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ہماری دعا کو سن لی اور سن کر فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب. یہاں پر ذالکہ، یہاں پر ہاذا بولنا چاہیے تھا. ہاذا مانے یہ، ذالکہ مانے وہ، دس از دیٹ از، جیسے انگلش میں بولتے ہیں. تو یہاں پر اللہ نے ذالکہ بولا ہے. ذالکہ بول کر یہ بتانا چاہتا ہے، یہاں تعریف اللہ کرنا چاہ رہا ہے. مثلا میرے پاس جو ہے موبائل ہے، میں نے اگر نارمل سے میں اس موبائل کی اگر میں نے تعریف کیا تو ایسے بولوں گا یہ موبائل میری ہے. لیکن اگر میں اس کی کچھ زیادہ تعریف کرنا چاہوں، یہ نہیں بولوں گا یہ وہ موبائل ہے، یہ وہ موبائل ہے جس کے یہ فنکشن ہے، جس کو یہ حالانکہ قریب ہے لیکن میں نے اس کو دور سے تعبیر کر رہا ہوں. کیوں؟ اس کی عظمت و احترام کو بتانے کے لیے. تو اللہ رب العزت اگرچہ کہ کلام اللہ میرے سامنے موجود ہے لیکن پھر بھی اللہ کہتے ہیں وہ کتاب کا مطلب کیا ہے؟ یہ عظمتاً اللہ بتانا چاہتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ بنیادی چیز ہے اللہ کے کلام کے تعلق سے. جس کے دل میں شک و شبہ ہے وہ ایمان والا نہیں ہے. کیونکہ بھائی اللہ رب العزت نے جو میرے اور آپ کے دماغ کو بنایا ہے انلیمیٹڈ سوچ سے بنایا ہے. میرا دماغ محدود نہیں ہے، میں بہت آزاد ہوں، میں کسی پر بھی اشکال کر سکتا ہوں. آپ سائنس کی ایک تھیوری پیش کریں میں بولوں گا نہیں مانوں گا، اس میں یہ نقص ہے. آپ کیا کیجئے گا؟ آپ کیا کریں گے؟ کوئی بھی جتنا بھی بائی ریسرچ کوئی چیز کو لے کر آ جائیے، بولیں گے نہیں مانیں گے. تو بعض چیزیں ایسی، بعض نہیں بلکہ پہلے یہ ہوتی کہ آپ کس کو مانیں گے.
آپ کس کو فالو کریں گے پہلے یہ آپ کو طے کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد اس راستے پر آپ کو چلنا پڑے گا، تو جا کر کامیابی ملے گی، یا ناکامی وہ بات کی بات ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے پہلے ہی جو ذہن میں شکوک و شبہات یا اعتراضات اور ڈاؤٹ تھے اس کو اللہ نے نکال کر پھینک دیا۔ اللہ نے کہا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تم کو سمجھ میں آئے کیا؟ سائنس کی تھیوری ہر انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے؟ ارے بتائیے نا، کتنے لوگوں کو سائنس کی تھیوری سمجھ میں آتی ہے؟ ڈاکٹری ہر ایک کو سمجھ کی بات ہے، انجینئرنگ ہر ایک کی سمجھ کی بات ہے، کیا فلائٹ چلانا ہر ایک کی سمجھ کی بات ہے؟ نہیں، لیکن ہم اس کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں؟ کشتی چلانا ہر ایک کو آتا ہے یا ہر ایک کی سمجھ سے، لیکن ہم کشتی والوں کے فالو کر لیتے ہیں۔ بھائی یہ دنیا کا اصول اللہ نے بتایا ہے، تو جو چیز مجھے سمجھ میں آئے، جو چیز میرے ذہن کو ایکسپٹ کرے، جو چیز میرے لیب میں ٹیسٹ ہو کر نکل جائے وہ صحیح ہے، اور جو ان تمام چیزوں میں میرے لیب میں نہ آئے، میرے سرچ میں نہ آئے، میرے تحقیق میں نہ آئے تو وہ غلط ہے۔ یہ بولنا انتہا درجے کی وہ کم عقلی ہے، ناقص فہمی ہے۔ اسی لیے اللہ نے پہلے شکوک و شبہات کو دور کرنے کا مجھے اور آپ کو حکم فرمایا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب گائیڈ ہے، یہ کتاب گائیڈ کرتا ہے للمتقین، تقوی والوں کو۔ یہ کتاب کس کو گائیڈ کرتا ہے؟ ایک جگہ قرآن میں اللہ نے کہا ھدی للناس۔ ہدایت کے 3 درجے ہیں۔ ہدایت کے کتنے درجے ہیں؟ 3 درجے ہیں۔ دیکھیے میں بتاتا ہوں۔ ہدایت 1 2 3۔ ایک ہے عام ہدایت، ایک ہے عام ہدایت، ایک ہے خاص ہدایت، ایک ہے اخص الخاص ہدایت۔ اخص الخاص ہدایت کیا مطلب ہے؟ عام ہدایت اس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر ایک کو اس دنیا میں پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، چوٹی کو پیدا کیا، کتے کو پیدا کیا، ہاتھی کو پیدا کیا، بیل کو پیدا کیا، ہے نا؟ ہر ایک کو پیدا کیا، اور ہر ایک کے تعلق سے اللہ رب العزت نے اس کو کیا کرنا ہے وہ سمجھا دیا۔ ارے بیل کسی انسٹیٹیوٹ میں گیا تھا کیا سیکھنے کے لیے کہ مجھے ہل جوتنا ہے، جیسے میں اور آپ جاتے ہیں سیکھنے کے لیے؟ یا چڑیا کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کر سیکھ کر آئی کہ مجھے گھونسلے بنانے ہیں؟ کتنے باریک بینی سے گھونسلے بناتی ہے، ایک تنکے اکٹھے کر کے۔ تو یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ مچھلی کہیں تیرنا سیکھی نہیں، وہ تیرتی ہے سیکھ لے۔ تو ہر جانور کے پاس انسان کے علاوہ اور دوسرے مخلوق کے پاس کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کوئی ان کے تعلیم و تعلم کا ذریعہ نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار رہے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اسی کو کہتے ہیں ہدایت، گائیڈ۔ اللہ نے کہا وَأَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى۔ اللہ نے اس دنیا میں ہر مخلوق کو پیدا کیا اور پھر انہیں گائیڈ کیا کہ تم کو کیا کرنا ہے۔ چوٹی کو گائیڈ کیا کہ تم کو کیا کرنا ہے، مچھر کو گائیڈ کیا کہ تم کو کیا کرنا ہے، کتے کو گائیڈ کیا کہ تم کو کیا کرنا ہے، مچھلی کو گائیڈ کیا کہ تم کو کیا کرنا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے ہدایت عام، جس کے اندر میں بھی شامل ہوں، جانور بھی شامل ہے۔ اس کے بعد اللہ ہدایت کا تیسرا جو درجہ رکھا ہے وہ ہدایت خاص۔ خاص کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے انسان بنانے کے ساتھ ساتھ مجھے مسلمان بنا دیا، مجھے انسان بنانے کے، مجھے انٹلیکچل بنانے کے ساتھ ساتھ میرے اندر ایمان دے دیا، معرفت دے دی۔ اس کو کہتے ہیں خاص ہدایت۔ اس ہدایت کے لیے نو اسٹرگل، اس ہدایت پر کسی قسم کا کوئی سوال نہیں، کیونکہ یہ اس کا تعلق نیچر سے، نیچرلٹی سے ہے۔ انسان مرد پیدا ہوا، اس کو معلوم ہے بحیثیت مرد ہونے کے مجھے کیا کرنا ہے، عورت پیدا ہوئی، اس کو معلوم ہے بحیثیت عورت ہونے کے مجھے کیا کرنا ہے۔ تو اس کا تعلق نیچرل سے ہے، اور اس کا تعلق جو ہے نا، اس کے اندر تھوڑے سے تڑپ پیدا کرنا پڑتا ہے۔ کیا کرنا پیدا کرتا ہے؟ تھوڑا طلب پیدا کرنا پڑتا ہے۔ ابھی معتبر ذرائع سے ایک چیز، ایک میڈیا کے ذریعے خبر آئی کہ لگ بھگ 82 سال کا ایک سکھ جو بستر میں پڑھ کر اپنی موت و زندگی کی لڑائی لڑ رہا تھا، مگر مرنے سے کچھ دیر پہلے کلمہ شہادت پڑھا اور اس کے بعد اس کی موت ہوئی بستر میں۔ یہ اس ویڈیو کو دیکھا میں نے،
اگر امید کرتا ہوں کہ وہ واقعہ بالکل صحیح ہو، اگر اس کے صحت کے امید پر میں کہتا ہوں کہ وہ پڑھ کر مجھے دل میں کیا بات آ گئی، وہ حدیث یاد آ گئی کہ ایک انسان عمل کرتا رہتا ہے اور اس کے جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک بالش کا فاصلہ ہوتا ہے، پھر اس کی مقدر غالب آ جاتی ہے اور پھر وہ ایسے عمل کر بیٹھتا ہے، کہاں چلا جاتا ہے؟ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ ایک انسان بدعملی کرتا رہتا ہے اور اس کے اور جہنم کے درمیان میں ایک بالش کا فاصلہ ہوتا ہے، پھر اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور پھر وہ ایسا کام کرتا ہے وہ جو جنت میں چلا جاتا ہے، جیسے کہ وہ سکھ ابھی کچھ دن پہلے کا 2-3 دن پہلے کا واقعہ ہے، وہ چلا گیا۔ تو اس ہدایت کے لیے تڑپ کا ہونا ضروری ہے، نیت کا ہونا ضروری ہے، سچے ارادے کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ ہوگا تو اللہ رب العزت یہ ہدایت عطا کر دیں گے۔ اور تیسری ہدایت جو ہے اخص الخاص، اس کے لیے اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل، اس کے لیے آپ کو مجاہدے کرنے پڑیں گے، محنت کرنی پڑے گی۔ عام روزگار کمانے کے لیے آپ کو بہت محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ عام روزگار کے لیے مل جائے گا، مزدوری تو مل جائے گی، 10-15 ہزار روپے ہم کما لیں گے، تو یہ عام جیسے لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن مجھے اگر اسپیشل بننا ہے، انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، تو اس کے لیے ایک لمبا عرصہ مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ مجاہدہ کرنا پڑے گا، تب جا کر میں یہ اخص الخواص اسپیشل لوگوں میں بنوں گا۔ تو ہدایت کو اللہ نے بھی اسی طرح تقسیم کیا ہے۔ تو اللہ نے کہا ھدی للمتقین، یہ قرآن گائیڈ کرتا ہے، یہ قرآن سیدھی راہ دکھاتا ہے، کس کے لیے؟ تقوی والوں کے لیے۔ یہ تقوی والوں کے لیے سیدھی ہدایت دکھا، انسانوں کے لیے ہے لیکن علل خصوص یہ کس کے لیے ہے؟ تقوی والوں کے لیے۔ تقوی والوں کے لیے اس کی مثال ایسی ہو گئی کہ جیسے ایک اچھی غذا، ڈرائی فروٹس، ٹھیک ہے، کھجور اور دودھ، پنیر، ملائی، یہ تمام چیزیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ پھل فروٹ، بہت اچھی غذا ہے، مگر اس کو اگر صحت مند آدمی کو کھلا دیجئے پھر دیکھیے کیسے تناور ہو جائے گا، کیسا اس کا صحت اچھا ہو جائے گا۔ مگر جس کا پیٹ خراب ہو، جس کا معدہ خراب ہو، جس کو لوز موشنز لگا ہو یا جس کا قوت ہاضمہ خراب ہو گیا ہو، اس کو یہ چیزیں کھلائیے، اس کو دیسی گھی کھلائیے یا اس کو ڈرائی فروٹس کا حلوہ کھلائیے، دیکھیے کیا کرے گا وہ۔ تو بجائے صحت ہونے کے، جو بھی صحت ہے وہ بھی چلی جائے گی، جو بھی بدن میں وٹامن ہے سب نکل جائے گا اس کا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ کی جو کتاب ہے یہ بھی اسی کی مثال ہے کہ یہ تقوی والوں کو کیا کرتا ہے؟ ہدایت دیتا ہے۔ تو تقوی والوں کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ تقوی والے کون لوگ ہیں بھائی؟ اب آپ بولتے ہوں گے کہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو چھوڑ دینا ہے۔ نہیں بھائی، تقوی کا مطلب اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگل چلے جانے کا نام نہیں ہے، اسکول کالج کو چھوڑ کر ملا بن جانے کا نام تقوی نہیں ہے۔ تقوی تو ایک بیلنسبل زندگی گزارنے کو کہا جاتا ہے۔ وہ بیلنسبل زندگی یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، تقوی والے کون ہیں؟ اسی کی اللہ تشریف فرمائے، تقوی والے وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم سب غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو ہم سے، ہمارے آنکھوں سے جو چیزیں غیب ہے، اللہ غیب ہے، جنت غیب ہے، جہنم غیب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے اور آپ کو یہ بشارت دی، فرمایا میں اپنے بھائیوں سے ملنا چاہتا ہوں، میں اپنے بھائیوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ حضرات صحابہ نے کہا، عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ بولے نہیں، تم تو میرے صحابہ ہو، تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لے آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو کیا کہا؟ بھائی کہا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہیں گے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بڑا بھائی کہنے لگے، وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ نہیں، باپ اگر بیٹے کو کہہ دے بیٹا تم تو میرے دوست کے جیسا ہو، تو کیا دوسرے دن باپ کو کیا کہیں گے؟ کیا دوست، کیا حال ہے؟ ارے اس کی شفقت تھی، اس کی محبت تھی، اس نے آ کر بطور شفقت کہہ دیا آپ کو دوست۔ تو اس کا مطلب نہیں کہ آپ باپ کو دوست کہنے لگو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بھائی کہنے لگو، یہ غلط فہمی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بطور شفقت، بطور محبت مجھے اور آپ کو کیا کہا؟ بھائی کہا۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز پڑھتے ہیں۔ اور نماز کو ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز کو قائم کرنا، ٹھیک ہے نا؟
اگر یقیمونا کو ہٹا دی جائے یصلونا اللہ بول سکتا تھا. نماز پڑھنے یقیمونا کا مطلب اقامہ یقیمو اقامتن کا مطلب ہر چیز کو ڈھنگ طریقے سے صحیح کرنا. اسی کا تو کھیل ہے بھائی. یہ چھت کوئی بھی مار سکتا ہے لیکن مستری کو دو تو پھر اس کو ڈھنگ سے مار دے گا. کھانا کوئی بھی بنا سکتا ہے. میں چاول دے دوں, دال دے دوں, آلو دے دوں, پنیر دے دوں, سب دے دوں آپ کو, آپ کیا چاول دال ڈال کر کھانا نہیں بنا سکتے ہیں؟ جی بنا سکتے ہیں, مگر جس کے پاس کیا ہے, جس کے پاس اقامت ہے, جو جانتا ہے کہ کھانے کو کیسے بنانا ہے, تو پھر بہترین خوشبو والی بریانی اتار دے گا. مگر وہی چیز ایک اناڑی کو دے دیجئے, وہ بریانی تو دور کی بات, آپ اس کا نام کھچڑی بھی بولنے کے لیے آپ تیار نہیں ہوں گے. سامان وہی تھا مگر اس میں اقامت تھی اور اس میں اقامت نہیں تھی. نماز کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ نماز کو ڈھنگ طریقے سے پڑھتے ہیں. اس کے فرائض, واجبات, اس کے سنن, اس کے مستحبات, اس کے آداب, اس کی خشوع اور خضوع کی رعایت کر کے نماز پڑھنے والے کو کہا جاتا ہے اقامت صلاۃ. تو ایمان والوں کی دوسری صفت کیا ہے؟ وہ نماز کو ڈھنگ سے پڑھتے ہیں. اور جو نماز کو ڈھنگ سے نہیں پڑھتے, اللہ نے ان کو کہا اپنے کلام مجید میں کیا کہا ہے؟ منافق کہا ہے. کیا کہا ہے؟ قومو کسالا. وہ لوگ نماز پڑھنے کھڑے تو ہوتے مگر سستی سے, بوجھ محسوس کر کے, ڈھنگ طریقے سے وہ لوگ نہیں پڑھتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اللہ ہم سب کو اس منافق والی جو ایلیگیشن سے مجھے اور آپ کو پاک کر دے, مجھے اچھے سے نماز پڑھنے والا ہم سب کو بنائے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں. جو کچھ ہم نے دیا ہے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں. یہاں پر دیکھیے عبادات تو کئی ہیں, حج ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ ہے. ایمان والوں کی یہاں دو چیزوں کا اللہ نے یہاں تذکرہ فرمایا, صرف دو چیزیں, ایک نماز اور ایک ہے مما رزقناہم ينفقون. جو کچھ ہم نے دیا ہے اس پر وہ خرچ کرتے ہیں, یعنی جو کچھ ہم نے ان کو پیسے دیے ہیں اس کو وہ خرچ کرتے ہیں. تو ایک نماز کا تذکرہ فرمایا اور ایک زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا. آئی بات سمجھ میں؟ تو حقیقت میں اللہ رب العزت ان دو چیزوں کے ذریعہ, ایک یہ ہو گیا دو, ان دو چیزوں کے ذریعہ نماز جو ہے انسان کی عبادت کے دو طریقے ہیں, ایک جسمانی عبادت, ایک مالی عبادت. دوسرے لفظوں میں چمڑی جائے, چمڑی اور دمڑی. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ, آپ اگر چمڑی خرچ کریں گے تو دمڑی کم خرچ ہوگی, دمڑی خرچ کریں گے تو چمڑی کم خرچ ہوگی. یہاں سے آپ کو ہاوڑا اسٹیشن جانا ہے تو پیدل جائیے, فری میں چل جائیں گے. نہیں, پیدل نہیں جاتے ہیں, جانگر نہیں لانا چاہ رہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ پیسے خرچ کرنے پڑیں گے, کیب بک کیجئے یا کیا کیجئے. آئی بات سمجھ میں؟ تو انسان جو ہے دو ہی چیز کام کرتا ہے, یا تو جان دیتا ہے یا تو مال دیتا ہے. اور عبادت بھی دو ہی قسم کا ہے, یا تو جانی عبادت ہے یا مالی عبادت ہے. انسان جب نماز پڑھتا ہے اس کے پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ نہیں, یہ تمام بدنی عبادت کا سردار ہے. کیا ہے؟ نماز. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس سے وہ خرچ کرتے ہیں. یہ تمام مالی عبادت کا جو ہے کیا ہے مقصد, کیا ہے؟ یہ زکوٰۃ. تمام. تو انسان دو ہی چیز اس دنیا میں خرچ کرتا ہے, دو ہی چیز کے لیے اسٹرگل کرتا ہے. وہ کماتا اس لیے تاکہ کھائے, وہ کھاتا اس لیے تاکہ کمائے. یہ دو چیز پر اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ زندگی گزر جاتی ہے. تو اللہ نے ان دو چیزوں کا یہاں پر اسی لیے تذکرہ فرمایا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں, جو نماز پڑھتا ہے تمام عبادتیں اس کے لیے آسان ہیں, جو زکوٰۃ دیتا ہے تمام مالی مسائل اس کے حل ہو جاتے ہیں. یہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا. ایمان والوں کا مزید کچھ باتیں آگے چل کر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا, اس کا آئندہ ہفتہ انشاءاللہ تذکرہ کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کلام مجید کو سننے والا, پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا اور متقی تقوی پرہیزگار ہم سب کو بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.